لیٹی سو رہی تھی۔ ارحم نے کمرے میں داخل ہونے کے بعد اپنی کلائی سی گھڑی اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی اور اپنی شال اتار کر صوفے پر اچھال دی اور ایک نظر بیڈ پر سوئی اپنی بیوی پر ڈالی جو گہری نیند سو رہی تھی۔ ارحم نے لب بھینچ کر پری گل کو دیکھا۔ وہ نیلے ویلویٹ کی سمپل سی ڈریس میں خود سے لاپرواہ بغیر کمبل لیے سو رہی تھی۔ اس کا ہوش ربا سراپا دیکھ کر ارحم کے بھینچے ہوئے لب مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ ارحم خانزادہ نے اپنی شرٹ اتار کر صوفے پر اچھالی اور واش روم میں گھس گیا۔ گرم پانی سے شاور لے کر واش روم میں بنی الماری سے بلیک ٹراؤزر پہنے شرٹ لیس باہر آیا تھا۔ اس کے برہنہ سینے کے ایبس تک نمایاں ہو رہے تھے۔ اس کی پرسنالٹی میں سب سے زیادہ اس کی مضبوط چوڑی کسرتی ورزشی باڈی اٹریکٹ کرتی تھی۔ وہ شہر میں باقاعدگی سے جم کرتا تھا، بلکہ وہ جب جب یہاں آتا تھا تو روزانہ صبح پہاڑوں کے اونچے نیچے راستوں پر 1 گھنٹہ واک تو ضرور کرتا تھا اور صاف پتھروں پر ورزش بھی کافی ہیوی کرتا تھا۔ اس لیے اس کے ایبس اور مشتمل مضبوط چوڑا سینہ شرٹ لیس میں کافی نمایاں ہو رہا تھا۔ گھنی بیرٹ اس کی وجیہ چہرے پر کافی سوٹ کرتی تھی۔ اس کے خوبرو چہرے کے تلسماتی نقوش سامنے والے کو اس کی سحر انگیز پرسنالٹی میں فوراً سے جکڑ لیتی۔ چہرہ کافی باروب اور سنجیدہ دکھتا تھا جو مقابل کو پل میں سے مروب کر دیتا تھا۔ سمیع اللہ خان کے تمام پوتے ایک سے بڑھ کر ایک تھے، مگر ارحم خانزادہ کی بات ہی الگ تھی۔ شاید اس کی نرم خو طبیعت کا اثر تھا جو اس کی شخصیت پر کافی حاوی تھا، جو اسے سب سے منفرد دکھاتا تھا۔ کمرے میں آتی اس نے کمرے کی تمام لائٹس آن کر دی۔ اب ارحم خانزادہ کا بڑا سالی شان کمرہ پوری طرح روشن تھا۔ ڈریسنگ کے سامنے کھڑے اپنے سینے پر ٹاول رگڑتے ہوئے اسے خشک کیا۔ گھنے بالوں سے پانی بھی ٹپک رہا تھا۔ اپنے گھنے بالی سے ٹاول سے خشک کرتے ٹاول بیڈ پر اچھال دیا، مگر اب وہ یہ سب کچھ صرف پری گل کو ستانے کے لیے کر رہا تھا جو گہری نیند سو رہی تھی۔ یہی بات ارحم خانزادہ کو چبھ رہی تھی کہ وہ 5 دن بعد گھر آیا ہے، پری گل کو اس کا انتظار کرنا چاہیے، اور وہ تھی کہ سو رہی تھی۔ ارحم خانزادہ نے ڈریسنگ کے ڈراور سے ڈرائر نکال کر اسے اپنے گھنے بالوں میں چلایا تو پری گل کی آنکھ تیز روشنی ڈرائر کی آواز پر کھلی۔ کمرے میں ارحم خانزادہ کو دیکھ کر پری گل نے منہ بناتے ہوئے کروٹ لیتے اپنا رخ پلٹا۔ کلائیوں میں پہنی کانچ کی چوڑیوں کی کھنک بھی گونجی تھی۔ چوڑیوں کی کھنک پر ارحم کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ ارحم نے ڈریسنگ مرر میں سے نروٹے انداز میں رخ پلٹتے دیکھا تو سر سان کھین کر رہ گیا۔ جانتا تھا ہر بار کی طرح اسے ہی اپنی بیوی کو منانا تھا۔ ڈریسنگ مرر سے پری گل کی پتلی کمر کے نشیب و فراز نمایاں ہو رہے تھے۔ شادی کے 6 سال بعد یہ بالکل ویسی ہی تھی جیسے آج سے 6 سال پہلے تھی جب ارحم خانزادہ نے فرشتے کی شادی پر اسے دیکھا تھا اور پاگل ہو گیا تھا۔ ارحم خانزادہ ڈریسنگ مرر سے اس کی پشت دیکھتا گہرا مسکرایا تھا۔ وہ اپنے لاپرواہ حلیے سے اس کے اندر سوئے جذبات پوری شد و مت سے جگا چکی تھی۔ ارحم ڈرائر بند کرتا پری گل کی طرف بڑھا۔ اس کے بعد بیڈ پر لیٹتے اس نے اپنی پری گل پر کمبل اچھی طرح لیتے پری گل کو سیدھے کرتے اس پر جھکا۔ چھوڑو خان، رات کو تم کو ہم پر پیار آ جاتا ہے، صبح تم بھول جاتا ہے کہ ہم تمہارا بیوی ہے۔ پری گل نے اپنے اوپر جھکے ارحم خانزادہ کو دیکھتے ہوئے اسے خود سے دور دھکیلا۔ ارحم نے مسکراتے ہوئے اس پر جھک کر اپنا پرتپش لمس بکھیرنے لگا۔ ارحم خان کافی دیر تک اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کیے اس کی سانسوں کو انہیل کرتا رہا۔ پری گل کی بے جان ہوتی حالت کو محسوس کرتے اس نے اس کے لبوں کو آزاد کیا۔ پری گل نے گہری سانس لیتے بھیگے آنکھوں سے ارحم خانزادہ کو دیکھا۔ گل، میں کب بھولا، کبھی تم میری بیوی ہو، تم اچھی طرح جانتی ہو تم اور پریزے میری کمزوری ہو، بہت محبت کرتا ہوں تم سے، لیکن فرشتے میری بہن ہے اور اس کے ساتھ کوئی بھی زیادتی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ارحم نے پری گل کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ پری گل ارحم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے خود سے دور دھکیلتی اٹھ کر بیٹھی تھی۔ کیا فائدہ ایسی کمزوری کا، ایسی محبت کا، جب تم نے فرشتے کے ساتھ ہر زیادتی کا بدلہ مجھ سے لینا ہوتا ہے۔ شاہ نواز فرشتے کا بہت خیال رکھتا ہے۔ بابر نے شاہ نواز پر حملہ کروایا تو اسے غصہ آ گیا تھا، اسی لیے اس نے غصے میں فرشتے کو گھر سے جانے کا کہہ دیا۔ فرشتے بھی منہ اٹھا کر یہاں چلی گئی۔ اب صبح تم نے ہمیں کتنی باتیں سنائی تو ہم کیا کرتا، منہ اٹھا کے گھر چھوڑ دیتا۔ خان، تمہیں فرشتے کو بھی سمجھانا چاہیے، یا پھر تم خان لوگ کا زور صرف اپنی بیوی پر چلتا ہے۔ پری گل نے غصے سے کہا تو ارحم خانزادہ اپنے لب بھینچ گیا۔ فرشتے ایسی نہیں ہیں، تم اچھی طرح جانتی ہو کتنی صابر و شاکر ہے، اور تم شاہ نواز کو بھی جانتی ہو، اس نے صرف فرشتے کو آرام سے گھر سے نکل جانے کو نہیں کہا ہوگا۔ ارحم خانزادہ نے پری گل کی باتوں پر کافی تامل سے کہا۔
ورنہ پریگل کی باتیں سے کافی اشتعال دلا چکی تھی۔ وہ جانتے بوجھتے اس کے سامنے اپنے بھائیوں کے کرتوتوں پر پردہ ڈالتی تھی۔ ہاں ہاں خان، ہم ہی برا ہے، تمہارا بہن اچھا، اب کیا چاہتے تم ہم سے؟ شاہ نواز داجی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر فرشتے کو لے تو گیا ہے، اگر تم چاہتے ہیں میں اور پریزے بھی یہاں سے چلا جائے تو چلا جائے گا۔ پریگل تکیے پر اوندے منہ لیٹی زاروں کی طرح رونے لگی تھی۔ پریگل سے بحث کرنے کا نتیجہ ہمیشہ یہی نکلتا تھا، وہ اس کی باتوں پر ایسے ہی رونا شروع کر دیتی تھی۔ جانتی تھی کہ ارحم خانزادہ اس کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا۔ ارحم خانزادہ کی شدید محبت پر کافی اکڑتی تھی، پوری حویلی پر اس کا کافی روب دبدبہ تھا، یہاں تک کہ اپنے سامنے مینا خانم اور روزینہ خانم کو بھی کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ ارحم اسے روتا دیکھ کر غصے سے بیٹھ سے اٹھتا کمرے سے ملحقہ ٹیرس کی طرف بڑھ گیا۔ ٹیرس پر آ کر اس نے سگریٹ سلگا کر لبوں سے لگایا۔ پری گل کے رونے کی آواز ٹیرس تک آ رہی تھی۔ پہاڑی علاقے کی سرد برفیلی ہوا اس کے چٹانی سینے سے ٹکرائی، مگر وہ بے نیاز بنا سگریٹ پیتا رہا۔ پری گل پر غصہ اتار نہیں سکتا تھا، اس لیے اپنا غصہ ایسے اتار رہا تھا۔ ارحم غصے سے کافی دیر سگریٹ پیتا رہا۔ پری گل کے رونے میں کمی نہ آئی تو جھنجھلاتے ہوئے سگریٹ زمین پر پھینکتا پری گل کی طرف بڑھا۔ پری، اب رونا بند کرو، کب تک روتی رہو گی؟ ارحم خانزادہ نے اس کے پاس بیٹھے نرمی سے کہا۔ پری گل کی ہچکیوں میں اضافہ ہوا تو ارحم خانزادہ سے سیدھا کرتے ہوئے اس پر جھکا تھا اور نرمی سے اس کے گالوں پر اپنے لب رکھے۔ پری گل نے اس کے ہاتھ غصے سے جھٹکے تو ارحم اسے نرمی سے اپنے حصار میں قید کیے، اسے اپنی محبت کا جادوئی لمف بکھیرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد پری گل اپنی مزاحمت ترک کرتے ارحم خانزادہ کی پناہوں میں خود کی سپردگی مکمل طور پر دے چکی تھی۔ پری گل بلیک کلر کی شلوار قمیص میں ملبوس تھی جس پر شیشے کا ورک ہوا تھا، سر پر نیٹ کا دوپٹہ اچھی طرح اوڑا ہوا تھا، ہونٹوں پر ریڈ لپسٹک لگائے ہوئے تھی، کانوں میں بڑے بڑے سونے کے جھمکے پہنے ہوئے تھے، کلائیوں میں جڑواں کنگن پہنے ہوئے تھے، آنکھوں میں بھر بھر کر کاجل ڈالا ہوا تھا۔ اس نے ڈریسنگ مرر سے ارحم خانزادہ کی طرف نگاہ ڈالی جو شرٹ لیس الٹا سو رہا تھا۔ پری گل کے چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ ٹھہر گئی اور ساتھ ہی آنکھوں میں خفگی بھی ٹھہری تھی۔ ساری رات ارحم خانزادہ نے اسے سونے نہیں دیا تھا، اب وہ خود مزے سے سو رہا تھا۔ اس کی نیند نہیں پوری ہوئی تھی، مگر ارحم کی سختی سے ہدایت تھی کہ وہ صبح اٹھ کر سب کو سلام کرے، یوں دن چڑھے تک نہ سوئے۔ ارحم خانزادہ جب حویلی نہیں ہوتا تب تو وہ اپنی مرضی کرتی تھی، مگر ارحم خانزادہ جب حویلی موجود ہوتا تو مجبوری اور ارحم کی ناراضگی کے ڈر سے اٹھ جاتی۔ پری گل نے ایک نظر ارحم کو دیکھا اور دوسرے پل اس کی آنکھوں میں شرارت سی نچی تھی۔ پری گل اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ارحم خانزادہ کی طرف بڑھی اور سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر ارحم کے سر انڈیل دیا۔ ٹھنڈے پانی سے ارحم ہڑبڑاتا ہوا اٹھا تو پری گل شرارت سے کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ پری، ارحم غصے سے چیخا تھا۔ پری گل ارحم کے غصے کی پرواہ کیے بغیر اپنی ہنسی روکتے بیڈ سے اٹھی۔ پری گل کو بیڈ سے اٹھتا دیکھ ارحم خانزادہ سے پھرتی سے اپنے قابو میں کیا، اسے بیڈ پر پٹکتا وہ اس پر مکمل طور پر حاوی ہوا۔ خان، یہ کیا کیا تم نے؟ ہم گیلا ہو چکا ہے، ہم نے ابھی کپڑے بدلے تھے۔ پری گل نے غصے سے ارحم کو گھورا تھا۔ پھر بدل لینا، ارحم اس پر جھکتا مدہوشی کے عالم میں بولا۔ تکیے پر سر رکھ کر پری گل کو کلائی سے پکڑ اپنے قریب کیا تھا اور اس کا سر اپنے کندھے پر رکھا۔ خان، ہمارے کپڑے گیلے کر دیے تم نے۔ پری گل نے ارحم کے سینے پر تھوڑی رکھتے ہوئے ناز و ادا سے شکوہ کرتے ہوئے سے دیکھا۔ پانی تم نے پھینکا تھا گل۔ ارحم گہرا مسکرایا تھا۔ اچھی لگ رہی ہو، ارحم نے مسکراتے ہوئے تعریف کی تو پری گل نظریں جھکائے شرما گئی۔ گل، میں سوچ رہا ہوں پریزے 5 سال کی ہو چکی ہے، اب ہمیں بچے کے متعلق سوچنا چاہیے۔ ارحم کی بات میں پری گل کرن کھا کر اس کے سینے سے اٹھی۔ کیا ہوا ہے؟ ارحم نے اس کے چہرے پر پھیلی ناراضگی کو دیکھ کر اپنے لب بھینچے تھے، آواز میں بھی سرد پن نمایاں تھا جسے محسوس کرتے پری گل نے اپنے ایکسپریشن پر کنٹرول کیا۔ خان، پریزے بھی چھوٹی ہے، اسے ہمارا ضرورت ہے، میں دوسرے بچے کی ذمہ داری کیسے اٹھا پاؤں گی؟ پری گل نے ارحم کے اوپر جھکتے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتے تھا۔ ارحم نے غصے سے پری گل کو خود سے دور جھٹکا اور بیڈ سے اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھا۔ خان، اس میں اتنا غصہ کرنے کی کیا بات ہے؟ تم مرد لوگ صرف آرام سے بچے کی خواہش کر دیتا ہے، مگر 9 ماہ عورت کو عذاب جھیلنا پڑتا ہے، درد سے سہنا پڑتا ہے اور پھر ساری ساری رات بچے کو پالنا پڑتا ہے۔ پری گل کی باتوں پر ارحم کی آنکھوں کی سرخی بڑی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ تم مجھے برداشت کرتی ہو؟ ارحم خانزادہ اس کی طرف بڑھتے سے کلائی سے کھینچے بیڈ سے اتارا تھا۔ پری گل اس کی سخت گرفت پر سسک کر رہ گئی تھی۔ وہ زور سے ارحم خانزادہ کے اہنی چٹانی سینے سے آ لگی۔ خان، تمہارا سینہ نہیں پتھر ہے، کیوں ہماری جان لینا چاہتا ہے؟ پری گل اپنے ماتھے کو اپنے ہاتھ سے مسلتے بولی۔ گل، بات کو مت گھماؤ، کیا کہا ہے تم نے؟ ارحم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سرد لہجے میں پوچھا۔
خان، تمہارا بات کا جواب تمہارے سوال میں ہی چھپا ہے۔ تم ہمیں لے کر کتنا جنونی ہے، اتنی سی بات تم ہمارا برداشت نہیں کر سکا، بچہ کیسے تم ہمارے اور اپنے درمیان برداشت کرے گا؟ پری گل نے ارحم کے خانزادہ کے گلے میں اپنی باہیں حمائل کی۔ گل، پریزے کے آنے کے بعد میرے دل میں تمہارے لیے محبت بڑی ہے۔ بچہ ماں باپ کے درمیان نہیں آتا۔ اور مجھے ایک بات بتاؤ، تم نے کب پریزے کو سنبھالا ہے؟ اسے تو ملازماؤں نے پالا ہے، ابھی بھی وہ درخشا کے پاس سوتی ہے، جبکہ میں نے تمہیں کہا تھا اسے اپنے پاس سلایا کرو، مگر تم نے میری بات نہیں مانی۔ تم انوکھی عورت نہیں ہو جو بچہ پیدا کرے گی، یہاں عورتوں کے 10 بچے ہوتے ہیں، تم دوسرا بچہ پیدا کرنے پر ایسے ریئیکٹ کر رہی ہو جیسے تم کوئی انوکھا کام کرو گی۔ ارحم خانزادہ اس کی باہیں اپنی گردن سے دور جھٹکی۔ خان، اسی وجہ سے ہم بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتا، تو ہم سے دور نہ ہو جائے۔ اب دیکھو نا، تم بار بار ہم کو خود سے دور جھٹکتا ہے، بچہ آنے کے بعد تم ہم سے لاپرواہ ہو جائے گا۔ پری گل کے انوکھی منطق پر ارحم خانزادہ اس پر تعصب بھری نگاہ ڈالتا واش روم کی طرف بڑھا۔ واش روم کا دروازہ دھاڑ سے بند ہوا تو پری گل کام کر رہ گئی۔ خان، تم کو ہمیں بنانا آتا ہے، ابھی ہمیں بچہ نہیں چاہیے تو مطلب نہیں چاہیے، ہم بچہ پالنے اور پیدا کرنے والی مشین نہیں ہیں، تم نے کہہ دیا تو بچہ ہو گیا۔ پریزے ہی کافی، ہم جانتے ہیں تم پریزے مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، پریزے اور کل کو تمہارے لیے کافی ہے، ابھی تو ہم نے تمہارے ساتھ پوری دنیا گھومنا ہے، بس ایک بار تم ہمارا بات مان کر داجی سے اپنا حصہ لے لو، پھر ہم تم کو یہاں سے لے کر چلا جائے گا، ہم تمہارے ساتھ شہر رہے گا، یہاں کیا رکھا ہے چھوٹا سا گاؤں میں۔ پری گل واش روم کے بند دروازے کو دیکھتی ہوئی سوچ رہی تھی اور پھر غصے سے کمرے سے نکل گئی۔ پری گل نے اتنی زور سے دروازہ بند کیا، ارحم خانزادہ جو واش روم میں شاور کے نیچے کھڑا اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا دروازے کی دھاڑ پر اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر شیشے کی وال پر دے مارا۔ پری گل پر یا پھر اپنے کسی بھی رشتے پر غصہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے پری گل کی باتوں پر کروا گھونٹ بھر کر رہ جاتا۔ داجی کی تربیت ہی یہی تھی کہ عورت کو ہمیشہ عزت و احترام دینا چاہیے، وہ ہر روپ میں صرف عزت دینے کے قابل ہوتی ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا ان قریب وہ اپنی